بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. اور آج کل بہت شور شرابہ ہے تحفے میں ملنے والی گھڑیوں کا جو بیرون ملک سے ہمارے حکمرانوں کو ملتی ہیں، اور عمران خان کی گھڑی کا تو بہت ہی چرچا ہے. عمران صاحب خود اس گھڑی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ گھڑی بیچی اور ایک سڑک بنائی. پہلے عمران خان صاحب کا موقف سن لیں. نیچے سڑک خراب تھی، مجھے کوئی گفٹ ملی توشہ خانہ میں پیسے جمع کروا کے، جو پیسے بچے میں نے اس پیسے سے سڑک ٹھیک کروائی ہے. جی تو ناظرین، یہ تو موقف تھا جناب عمران خان صاحب کا کہ انہوں کو گھڑی ملی اور گھڑی بیچ کے انہوں نے کیا کام کیا. لیکن اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ نیب ہے، صرف 1 سال پہلے انہوں نے توشہ خانہ ایک ریفرنس تیار کیا تھا جس میں ہوش ربا انکشافات ہوئے تھے کہ جناب آصف علی زرداری نے کتنی گاڑیاں جو ہیں تحفے میں ملی اور خود رکھ لیں، اور بالکل معمولی رقم کے عوض. اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو جو گاڑیاں ملی انہوں نے بھی معمولی رقم دی اور رکھ لی. اور اس میں سب سے جو ٹاپ پہ بندہ رہا اس کا نام ہے شوکت عزیز، جو بریف کیس لے کے آئے تھے. پہلے وزیر خزانہ بنے، پھر وزیر اعظم بنے، اور پھر ان کو جو تحائف ملے. آج کل جو ان کی بیرون ملک رہائش ہے، وہ ان کی دیواریں جو ہیں وہ ان کے ساتھ سجی ہوئی ہیں. لیکن بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ 1.5 سال پہلے کینسر سے جاں بحق ہو گیا تھا. اللہ پاک ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن چونکہ دنیا فانی ہے، وہ تحفے طوائف تو گھر لے گئے لیکن خوشیاں نہیں لے جا سکے. اور ناظرین، یہی نہیں، سابق صدر پرویز مشرف صاحب کو بے شمار تحائف ملے، نیکلس ملے، ہار ملے، وہ بھی لے گئے. یہ اس سلسلے میں ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو نیب کے پاس دستاویزات ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیں. نیب نے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف توشہ خانہ میں جمع کیے گئے غیر ملکی تحائف پر لوٹ مار کرنے اور انتہائی مہنگے تحائف انتہائی سستے دام لگوا کر مالک بن بیٹھنے پر ریفرنس دائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. توشہ خانہ سے مکمل ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز 1100 سے زائد تحائف جن کی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے، معمولی رقم کے عوض اپنے ساتھ بکسوں میں بھر کر لندن لے گئے تھے. نیب کے پاس موجود ریکارڈ کے مطابق آصف علی زرداری کو بطور صدر پاکستان 14 کروڑ روپے مالیت سے زائد کے تحائف ملے. انہوں نے صرف 2 کروڑ 10 لاکھ روپے ادائیگی کی اور تحفوں میں ملنے والی 3 قیمتی گاڑیاں بھی لے گئے. 2009 میں UAE کے صدر کی جانب سے تحفے میں 2 قیمتی گاڑیاں ملی تھیں، BMW اور ٹویوٹا لیکسس، جن کی مجموعی مالیت 10 کروڑ 78 لاکھ روپے بنتی ہے. سابق صدر دونوں گاڑیاں صرف 1 کروڑ 61 لاکھ روپے میں اپنے ساتھ لے گئے. 2009 میں معمر قذافی کی طرف سے تحفے میں 2 کروڑ 73 لاکھ روپے کی BMW ملی. معمر قذافی سے تحفوں میں ملنے والی وہ گاڑی سابق صدر صرف 41 لاکھ روپے میں، جبکہ مختلف ممالک سے ملنے والے 120 تحائف مفت لے گئے. مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1997 سے 1999 تک کے دور حکومت میں نواز شریف توشہ خانہ سے 67 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے تحائف صرف 9 لاکھ روپے میں اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے. قیمتی تحائف کے علاوہ جلاوطنی کے بعد انہیں سعودی عرب سے مرسڈیز گاڑی بھی ملی تھی. نواز شریف 42.5 لاکھ روپے مالیت کی یہ مرسڈیز 6,36,000 روپے میں لے گئے. مرسڈیز 67 لاکھ روپے کے تحائف میں شامل نہیں تھی. 1997 میں ترکمانستان وفد کی جانب سے کارپٹ کا تحفہ دیا گیا. نواز شریف تحفے میں ملنے والا یہ کارپٹ صرف 50 روپے ادائیگی کر کے لے گئے. 1997 میں قطر کے ولی عہد کی جانب سے بریف کیس تحفہ میں ملا. نواز شریف یہ بریف کیس صرف 875 روپے ادا کر کے لے گئے. نواز شریف 1999 میں سعودی حکومت سے تحفے میں ملنے والی 1,05,000 روپے کی MP رائفل 14,500 روپے کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ لے گئے. جبکہ ابوظہبی کے حکمران کی جانب سے نواز شریف اور کلثوم نواز کو گھڑیاں تحفوں میں ملی تھیں. نواز شریف 3 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی 45,000 روپے ادا کر کر لے گئے. پرویز مشرف 4.25 کروڑ روپے مالیت کے تحائف صرف 55 لاکھ روپے میں لے گئے تھے. سعودی عرب نے 2007 میں پرویز مشرف کی اہلیہ صحبہ مشرف کو جیولری سیٹ، نیکلس اور بریسلٹ تحفے میں دیے. اس جیولری کی مالیت 1 کروڑ 52 لاکھ روپے تھی. پرویز مشرف مذکورہ جیولری صرف 22 لاکھ روپے میں ادا کر کے اپنے ساتھ لے گئے. سعودی حکومت کی جانب سے 2007 میں صحبہ مشرف کو 37.5 لاکھ روپے مالیت کا جیولری سیٹ کا تحفہ دیا گیا. پرویز مشرف نے یہ تحفہ صرف 5,60,000 روپے ادا کر کے اپنا بنا لیا. UAE کی جانب سے 13.25 لاکھ روپے مالیت کا جیولری سیٹ کا تحفہ دیا گیا، جو پرویز مشرف 2.25 لاکھ روپے میں لے گئے. ترکمانستان کے صدر کی طرف سے تحفے میں ملنے والی پاکٹ واچ اور کارپٹ
آرٹ میوزیم آف شکاگو کی جانب سے ملنے والا اسکارف، امریکی صدر کی جانب سے ملنے والا لیدر بیگ، بنگلہ دیشی وزیر اعظم کی جانب سے بیگم صاحبہ مشرف کو ملنے والا نیکلس اور ساڑی پرویز مشرف مفت میں لے گئے، جبکہ امریکہ کے سیکرٹری دفاع رمز فیلڈ کی جانب سے پرویز مشرف کو جو پستول تحفے میں دیا گیا، مشرف وہ صرف 9,500 روپے میں اپنے ساتھ لے گئے اور ایک پستول امیر مقام کو بھی تحفے میں دیا گیا۔ ان معلومات کے مطابق شوکت عزیز 25 کروڑ روپے مالیت کے 1100 تحائف توشہ خانہ سے صرف 2.5 کروڑ میں لے گئے۔ شوکت عزیز کی لندن، دبئی اور امریکہ میں رہائش گاہیں پاکستانی توشہ خانہ کے تحائف سے سجی ہوئی ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق شوکت عزیز نے تو بنیان، جرابیں اور انڈر ویئر تک نہیں چھوڑے۔ گورنر نیپال کی طرف سے ملنے والے اسکارف کی قیمت شوکت عزیز کی خاطر صرف 25 روپے لگائی گئی۔ شہزادہ چارلس کی جانب سے ملنے والا جیولری باکس شوکت عزیز نے صرف 2,000 روپے میں لے لیا۔ ٹونی بلیر کی اہلیہ کی جانب سے ملنے والا ہینڈ بیگ شوکت عزیز صرف 300 روپے میں لے گئے۔ چینی وزیر اعظم کی جانب سے ملنے والے پانڈے کو صرف 1500 روپے میں اپنا بنا لیا۔ شوکت عزیز توشہ خانہ سے 1 درجن نیکلس، طلائی سکے، موتی اور تاج بھی ہمراہ لے گئے۔ شوکت عزیز توشہ خانہ سے ہیرے، رولیکس گھڑیاں، بریسلیٹس، قالین اور چینی پانڈے بھی ساتھ لے گئے۔ چین سے ملنے والے جیولری باکس کو شوکت عزیز صرف 6,500 روپے میں ساتھ لے گئے۔ شوکت عزیز نے بنگلہ دیشی وزیر اعظم سے تحفے میں ملنے والا موتیوں کا ہار 5,000 روپے میں رکھ لیا۔ سری لنکن وزیر اعظم کی طرف سے ملنے والے نیکلس کی قیمت شوکت عزیز کے لیے صرف 5,000 روپے اور بحرین کے ولی عہد کی طرف سے دی گئی تلوار کی قیمت شوکت عزیز کے لیے صرف 9,000 روپے لگائی گئی۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا، یہ ساری تفصیلات ہیں اور یہ موجود ہیں، یہ ساری دستاویزات نیب کے پاس موجود ہیں۔ نیب آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو ماشاءاللہ کچھ نہیں کرتا، صرف تیسرے درجے کے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف قہر بن کے ٹوٹتا ہے، جن کا ان کو پتہ ہوتا ہے یہ لاوارث ہیں، ان کے خلاف تو ماشاءاللہ نیب اس طریقے سے ہے کہ آپ کیا کہنے، ملک الموت سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ نے ہتھ کڑیوں میں پڑی ہوئی لاشیں بھی نیب کے اندر دیکھی ہوں گی، اور پھر جب یہ ریڈ کرتا ہے نیب کمزور لوگوں کے اوپر تو ان کے گھروں تک، 4 دیواری کا تقدس تک پیمال کر دیتا ہے اور اندر گھس جاتا ہے، اور پھر ان کے بچوں کو بھی ہراساں کرتا ہے۔ لیکن جو طاقتور لوگ ہیں، پہلی صف کے 3 صفحے ہیں، پہلی صف کے لوگ، دوسری صف کے لوگ، تیسری صف کے لوگ، نیب ہمارا تیسری صف کے لوگوں پہ کارروائی کرتا ہے اور ان سے جو پیسے نکلواتا ہے اس کی ایک پریس ریلیز بناتا ہے، قوم کو بتاتا ہے کہ جناب ہم نے یہ برآمد کی۔ اب اگر اس نیب سے ہم پوچھیں کہ توشہ خانہ ریفرنس میں تقریباً 2 ارب روپے سے زائد کے یہ تحائف تھے جو پرویز مشرف صاحب لے گئے، میاں نواز شریف صاحب لے گئے، زرداری صاحب لے گئے، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وہ لے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب عمران خان صاحب کی گھڑی کا معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب کی جو گھڑی ہے، یقینی چونکہ عمران خان صاحب کے اس لیے بات آتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ان سب کو چور اور ڈاکو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، عوام نے عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو قبول کیا۔ خود عمران خان صاحب کو وہاں توشہ خانے سے یہ گھڑی لیتے ہوئے کم از کم 10 بار نہیں تو 2-3 بار تو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ میں نے تو خود جن کو چور کہا ہے وہ یہ وارداتیں کر چکے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نیب جو ہے وہ وزیر اعظم کے احکامات مانتی تھی۔ کم از کم نیب سے منگوا کے عمران خان صاحب وہ فہرستی دیکھ لیتے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرویز مشرف نے اب ایک قیمتی ترین ایک بیرون ملک سے ملنے والی ایک قالین تھی جو صرف میاں نواز شریف صاحب 50 روپے کے عوض لے گئے۔ مال مفت دل بے رحم۔ ناظرین، آپ نے کوئی جی اے بھٹو کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی جناب پی ٹی آئی زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے، کسی کے نزدیک شیر آیا، لیکن جو بھی آیا مال اس نے اپنی جیب میں پایا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔